لائق صدر احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، عزیز طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت اور محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمامی حضرات کو سلطان الہند، امام العارفین، قدوۃ الصالحین، خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین سنجری غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے 802ویں عرس مبارک پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عرس مبارک شریف کے صدقے میں ہم تمام کے نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ یہ عرس مبارک 802 سالہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان خوش نصیب ہے کہ یہ ہمارا 802واں سال عرس منانا یہ اس بات کی گواہی ہے کہ الحمدللہ ہم دین کے تعلق کو باقی رکھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام اور جتنے اولیاء اکرام جو ہمارے محسنین ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمارا دینی تعلق ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں غور کریں تو آپ کو خود معلوم ہوگا جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے۔ آپ کے پردادا، شاید ہی کوئی اپنے پردادا کا نام بھی جانتا ہو، یا اوپر اور چلے جائیں، اگر کوئی جانتا بھی ہو تو اس کے اوپر چلے جائیں، تو جن سے انسان کا خونی رشتہ ہوتا ہے کچھ سالوں کے بعد وہ اسے بھلا دیتا ہے، لیکن الحمدللہ جن سے ہمارا دینی تعلق ہوتا ہے سالوں سال گزر جاتے لیکن انہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور دنیا میں ہمارا ان کو یاد رکھنا یہ کل آخرت میں ان کو ہماری یاد دلانے کا باعث بنے گا۔ آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، کل قیامت میں انشاءاللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو یقیناً یہی اللہ والے ہمارے پرسان حال ہوں گے۔ آپ حضرات نے مجھ سے قبل دارالعلوم فیض رضا کے استاد محترم سے سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی سوانح مبارکہ سماعت فرمائی۔ اب میں اس کی تکرار نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ عرس مبارک ہم مناتے کیوں ہیں
اور ہر سال آخر کیا وجہ ہے کہ ان بزرگان دین کی سوانح بیان کرتے، ان کی کرامات کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سوانح مبارک کے کچھ خاص گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اور آپ اپنی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ آخر وہ بھی اللہ کو ماننے والے گزرے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کا بلند مقام رکھا، وہ مسلمان رہے ہیں، ان کی زندگی آخر اس قدر بلند کیوں رہی، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، آج آخر ہم پستی کے دلدل میں کیوں گرتے جا رہے ہیں، تو اس کا محاسبہ انشاءاللہ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی زندگی مبارکہ کے چند گوشوں سے انشاءاللہ ہم اور آپ کریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آپ اپنے والد محترم کے اعتبار سے حسینی سید کہلاتے ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کے اعتبار سے سلسلہ نسب کے اعتبار سے حسنی سید ہوتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام آپ نے سنا ہوگا، سید غیاث الدین حسن ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الورا ماہ نور ہے۔ والدین کریمین آپ کے الحمدللہ پرہیزگار، تقویٰ و طہارت کے اونچے معیار پر تھے، اور اپنے وقت کے نیک لوگوں میں آپ حضرات کا شمار ہوتا تھا، اور دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں اپنے وقت کو صرف کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں، جو میاں بیوی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں عطا فرماتا ہے۔ کس شکل میں عطا فرماتا ہے؟ تو نیک اور صالح اولاد کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ والدین نیک ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز جیسی ہستی سے آپ حضرات کو نوازا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین نیک، متقی اور ولی اپنے وقت گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم جیسی عظیم اولاد سے انہیں نوازا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جو امام المحدثین ہیں، ان کے والدین کریمین کی سوانح بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اپنے وقت کے بڑے متقی، پرہیزگار اور مستجاب الدعوات گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری جیسی اولاد سے انہیں سرفراز فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نیک اولاد کی شکل میں اس کا اجر انہیں عطا فرماتا ہے، اور پھر ان کے وفات کے بعد تو یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے کہ نیک اولاد اگر نیکی میں زندگی بسر کرتی ہے تو زندگی بسر کرنا ہی ماں باپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اولاد سے نوازا، اور کون ہے؟ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 15 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کے سر سے والد محترم کا سایہ اڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک خاص منصب سے نوازنا چاہتا ہے تو بچپن ہی سے ان پر خصوصی کرم اور فضل فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ہے۔ آپ دیگر اولیاء اکرام کی بھی سوانح دیکھیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 17 سال سے زائد نہیں ہوتی کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی سوانح مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی عمر مبارک بھی 12 یا زیادہ سے زیادہ 18 سال سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی سوانح مبارکہ کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے والد محترم بھی آپ کے بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے ان نیک ماؤں پر کہ یہ نیک مائیں، ان کے سروں، اولاد کے سروں سے والد کا سایہ اٹھ تو گیا لیکن ان کی تربیت میں ذرہ برابر وہ کمی آنے نہیں دیتے۔ لیکن آج کی خواتین اور عورتوں کو دیکھ لیں کہ آج حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا شوہر چلا جاتا اور بچوں کو چھوڑ جاتا ہے تو عورتیں، مائیں اپنے بچوں کے سلسلے میں یہی خیال کرتی ہیں کہ یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اگر ہم علم دین میں
یا کسی علم میں مشغول کر دیں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا صحیح طریقے سے نہیں بن پائیں گے. تو ضروری ہے کہ ان کو کام پر لگا دو تاکہ یہ کما کر ہمارا بڑھاپا صحیح طریقے سے گزار دے. تو اولیاء کرام کے جو والدین کریمین ہوتے ہیں ان میں اور آج کل کے عام والدین میں فرق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی یہی ہونا چاہیے معاملہ کہ اگر باپ چلا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اعتماد رکھے کہ یقیناً جس نے انسان کو پیدا کیا وہی روزی دینے والا ہے. جب اللہ رب العزت ایک ادنا سے جانور کو، ادنا سے پرندے کو اور ادنا سے چیونٹی کو جب رزق دے سکتا ہے تو یقیناً انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو محروم نہیں فرمائے گا رزق سے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے 15 سال کی عمر مبارکہ ہے تو آپ دیکھیں کہ اب کس طریقے سے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. یہاں سے آپ کی زندگی بدلتی ہے کہ آپ 15 سال کی عمر میں ہیں، آپ کے والد محترم کا ایک باغ آپ کو وراثت میں ملتا ہے اور آپ اپنے باغ کی باغبانی کرتے ہیں، پودوں کو پانی ڈالتے رہتے. اسی موقع پر ایک مجذوب اللہ والے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ باغ میں تشریف لاتے ہیں. سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ان کی زیارت سے جب سرفراز ہوتے ہیں تو دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ یقیناً کوئی یہ اللہ والے ہیں. تو آپ ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور ان کی ضیافت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو کچھ عطا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو آپ اپنے پاس سے، جیسا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو دیتے ہیں کہ وہ اسے کھا لیں. تو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اسے کھا لیتے ہیں اور جیسے ہی اس روٹی کے ٹکڑے کو چباتے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. جہاں آپ کا دل یہ گوارا کر رہا تھا کہ آپ باغ کی باغبانی کریں تو وہیں پر آپ کا دل اب اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب مجھے یہ کام کرنا نہیں ہے بلکہ علم دین حاصل کرنا ہے اور اسلام کی خدمت کرنا ہے. اب وہ اپنے والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ والدہ محترمہ کے بڑھاپے کا سہارا آپ ہیں. 15 سال کی عمر ہے، کچھ سال گزریں گے تو یقیناً آپ جوان ہوں گے اور جوان ہوں گے تو اچھی طریقے سے ماں کی خدمت کر سکیں گے. لیکن اس کے باوجود ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ماں سے عرض کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ مجھے علم دین کے حاصل کرنے کی اجازت دیجیے. میں سنجر سے جاؤں گا علم دین کے حاصل کرنے کے لیے بخارا اور سمرقند اور وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام سے علم دین حاصل کروں گا. والدہ محترمہ فوراً اجازت دے دیتی، یہ نہیں سوچتی کہ یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر یہ چلے جائے گا تو میرے رزق کا معاملہ کیا ہوگا اور میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا. لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی رہی ہیں، نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کے پر پورا اعتماد انہیں تھا. تو اسی وجہ سے فوراً وہ اجازت دے دیتی ہیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو. 15 سال کی عمر میں علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آپ نکل جاتے ہیں اور اس زمانے میں بخارا اور سمرقند کا بڑا چرچا تھا علم کے سلسلے میں. آپ وہاں جاتے، بڑے بڑے علماء اکرام کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کرتے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بن جاتے. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ماں علم دین کی اجازت دے دیتی ہیں، لیکن آج کے دور میں ماں بھی موجود ہو، باپ بھی موجود ہو اور بیٹا اگر ماں باپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرے، کس بات کا، کہ ابا جان میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، تو ماں باپ پریشان ہو جائیں گے کہ بیٹا آخر یہ کیا کہہ دیا. وہ سمجھیں گے کہ اگر یہ عالم دین اور حافظ قرآن بن جائے گا تو ہمارا پریزنٹ بھی چلا گیا، حاضر بھی چلا گیا.
درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو آج کل کے ماں باپ کے سامنے لڑکا اگر اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ میں حافظ قرآن یا عالم دین بنوں گا تو ماں اور باپ پریشان ہو جاتے کہ ہمارے فیوچر اور مستقبل کا کیا ہوگا. یہ اگر عالم اور حافظ بن جائے گا تو ہم کو کما کر کیا دے گا. وہی اگر لڑکا ماں باپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہوں یا میں دنیاوی علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یقیناً وہ ماں باپ بڑے خوش ہوں گے اور اس قدر خوش ہوں گے کہ اپنی جائیداد بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور جو کچھ بن پڑتا وہ کریں گے اور کر کر اسے ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں گے. اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے سلسلے میں ہماری تمام دولت صرف ہو جا رہی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے گا تو یقیناً ہمارا فیوچر اور مستقبل سنور جائے گا. لیکن بہت افسوس کی بات ہے ایسے ماں باپ جو سوچ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں اولیاء اکرام کی زندگیاں کیسی گزری ہیں، ان کے والدین کس طریقے سے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے بھیجا کرتے تھے. یقین جانیے کہ جو بچہ عالم دین بنے گا، جو بچہ حافظ قرآن بنے گا تو یقیناً ان کے گھر والوں کا پریزنٹ بھی محفوظ ہے، حاضر موجودہ زمانہ بھی محفوظ ہے اور اسی طریقے سے آنے والا زمانہ بھی ان کے حق میں اور بلندیوں والا ہے، بلکہ آخرت بھی ان کے لیے اور خوشخبریاں دینے والی ہو. ایک عالم دین اگر بن جائے گا ان کا لڑکا تو یقیناً دنیا میں وہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے صدقے میں ان کے گھر کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ایک عالم دین کو ماں باپ چھوڑ کر جائیں گے تو جب وہ چلے جائیں گے، اس دنیا سے گزر جائیں گے، تو اس عالم دین کا صرف نیکی میں زندگی بسر کرنا ماں باپ کے بلند درجات کا سبب بنتا ہے. اور عالم دین یا حافظ قرآن یا نیک لڑکا یہ ماں باپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو یقیناً اپنی اولاد کو عالم دین بنانا چاہیے، یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو ان باتوں کا علم دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی دینی ماحول میں گزار سکے. تو ماں باپ یقیناً بہت اہم ہوتے ہیں اولاد کے کردار کو سنوارنے کے سلسلے میں. اب حضرت سیدنا سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے سمرقند اور بخارا جاتے ہیں اور وہاں پر علم دین میں مہارت تامہ حاصل کر لیتے ہیں. اور اس دور اور زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی ظاہری علوم حاصل کر لیتا تو وہ اسی پر بس نہیں کرتا، اکتفا نہیں کرتا، بلکہ معرفت الہی حاصل کرنے کی غرض سے پیر کامل کو وہ تلاش کرتا. کیونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کیا ہے؟ تو یقیناً یہ مقصد انسانیت ہے، مقصد تخلیق انسانیت ہے. تو یہ وسیلہ اور سبب ہے معرفت الہی کا. تو یقیناً علم دین کسبی طور پر حاصل تو کر لیے، لیکن اس کے باوجود آپ پیر کامل کی تلاش میں رہے اور تلاش کرتے رہے. آخر میں آپ کو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوتی ہے اور آپ نیشا پور کے ایک قصبے ہارون کے رہنے والے ہیں. وہاں آپ سے ملاقات ہوتی اور اپنے پیر کامل کا دیکھیں کس قدر احترام کرتے ہیں. آج کے دور کے مریدین کو دیکھ لیں اور اس زمانے کے مرید باصفا سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے پیر سے ملتے ہیں اور آپ کے پیر آپ کو 2.5 سال سخت مجاہدات اور ریاضات میں گزار دیتے ہیں، وظائف کرواتے ہیں، ریاضات میں مشغول رکھتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات آپ سے کرواتے ہیں، چلہ کشی کرواتے ہیں. 2.5 سال کامیاب ہو جاتے. اس کے بعد 20 سال 1 منٹ 2 منٹ یا 2 گھنٹے نہیں، 2 دن بھی نہیں، بلکہ 20 سال اپنے پیر حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ رہتے ہیں. اور 20 سال آسانی کے ساتھ نہیں گزارتے،
بلکہ اپنے پیر کی ہمہ وقت خدمت کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی جس سفر میں جاتے تو آپ کا سامان سفر جو کچھ بھی ہوتا اور جو بھی انتظامات ہوتے آپ اپنے پاس ہی رکھتے اور ہر طریقے کا سکون اور اطمینان اپنے پیر کو پہنچاتے۔ اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ یقیناً مرید کو اپنے پیر کے سلسلے میں ہمیشہ مخلص ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے پیر کی خدمت میں رہنا چاہیے، اور یقیناً پیر اسے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ مرید اسے سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے۔ لیکن آج کے مریدین کو دیکھیں، آج کل تو پیر حضرات کے پاس وقت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مرید حضرات کے پاس وقت نہیں ہے، اور مریدین وقت نکالتے ہیں تو کس لیے نکالتے ہیں؟ اس لیے نہیں نکالتے کہ پیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں، بلکہ وقت اس لیے نکالتے ہیں کہ پیر صاحب کے ذریعے سے جو بزنس میں خسارہ ہو رہا ہے وہ ختم کر لیں۔ آج ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے پیر صاحب کے ذریعے سے وہ دور کر دیں۔ آج ہمارے گھر کا جو رشتہ نہیں لگ رہا ہے پیر صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ تعویذ دے دیں گے، اس کے ذریعے سے رشتہ لگ جائے گا، اور اس طریقے سے دنیا کے جتنے معاملات ہوں گے وہ پیر سے کروائیں گے۔ دیکھیں آج کے زمانے کے مریدین اور اس زمانے کے مریدین میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مریدین اپنے پیر کے پاس آتے تو اپنی زندگی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے آتے، اور دنیا پر انہیں آخرت مقدم ہوتی، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ پیر جو معرفت الہی کا بہترین سبب ہوتا ہے اسے بھی اپنی دنیا کی ترقی کا بہترین سبب بنا لیا گیا۔ تو یقیناً اپنے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ یقیناً پیر کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل کی جائے، محبت رسول حاصل کی جائے، اور دین میں کس طریقے سے ہمیں ترقی ملے گی وہ حاصل کی جائے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اسی طریقے سے سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے پیر کا دل جیتا تو آخر پیر نے یہ کہا اپنے مرید کے بارے میں کہ میں اپنے مرید معین الدین کی مریدی پر فخر کرتا ہوں۔ بہت کم مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے فخر کا سبب بنے۔ آپ سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی سنے ہوں گے۔ سیدی آل رسول علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اگر رب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے لیے لایا کیا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں۔ تو سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمہ بھی اپنے پیر کے لیے فخر کا باعث اور سبب بنے، اور سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ آپ بھی اپنے پیر کے فخر کا سبب بنے۔ اور عالم یہ ہے کہ پیر اپنے ساتھ مرید کو لے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں میزاب رحمت کے پاس جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب میں نے اسے اپنے مریدی میں داخل کر لیا، اب تو اسے قبول فرما لے۔ تو ندا آتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اسے پسند فرماتا ہوں اور اسے عزتوں سے نوازتا ہوں۔ اور پھر یہی مرید بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت آپ کی ثابت ہو گئی، اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی آپ مقبول ہیں۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو سنبھالو، اور وہاں کفر پھیلا ہوا ہے، کفر کی تاریکی ہے، اور جا کر اسلام کے نور سے ہندوستان کو اسلامستان بنا دو اور نورانی اسلام بنا دو۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ حکم رسول پر تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، ایک دور کا سفر ہے، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد کہاں رکنا ہے، اور طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو آپ کا سامنا کرنا ہے۔ اس کے باوجود آپ کا بھروسہ اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ کسی نئی جگہ پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتے، بلکہ دنیاوی جتنے اسباب ہوتے ہیں ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
تو یاد رکھیں، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیں اور دنیاوی اسباب سے منہ موڑ لیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اسباب کو مہیا فرمایا ہے، تو اسباب کو بھی اپنانا ہے اور ذات خداوندی پر بھی اعتماد رکھنا ہے۔ تو یہی سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ وہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی لشکر اور فوج نہیں ہے، بلکہ صرف 40 مرید ہیں اور جو اللہ والے ہیں آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ یقیناً یہ 40 حضرات کے ساتھ کوئی تلواریں اور گھوڑے نہیں تھے ہوں گے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں تو تسبیح تھی ہوگی، اور اسی بھروسے پر وہ نکلے اور بڑے بڑے شہروں کو کاٹتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے۔ اور یہ راستہ جو کاٹے یہ معمولی راستہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں اونٹ کا سفر یا پیدل آپ حضرات نے سفر کیا ہوگا، اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے۔ اب ہم جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کی جانب آتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ پر یہ حدیث مبارکہ کس طریقے سے صادق آتی ہے اسے بتائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک سورہ لقمان کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم ان کے راستے کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی جانب مائل ہوا، تم ان کے راستے کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع لایا، تم ان کے راستے کی اتباع کرو جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یقیناً ہم اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے، جو مسلک ہے، وہ حق ہے، اس طور پر کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت ہے۔ سنت یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور سنت نبویہ کو ماننا، جماعت یعنی جماعت صحابہ بھی ہے، جماعت ائمہ بھی ہے، جماعت اولیاء اکرام بھی ہے، اور جن میں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ بھی پورے طور پر نکھر کر آتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ بھی ہمارے لیے اتباع والی ہے، ان کے سیرت مبارکہ کو سن کر ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ جو سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی باطنی عقل، دانش مندی اور دانائی سے بچو اور ڈرو۔ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی باطنی دانائی سے بچو، ہوش مندی سے بچو۔ کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، اس لیے کہ وہ جو مومن ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ فراست عام بندوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام مؤمنین جیسا نہیں دیکھتے، بلکہ ان سے بہتر اور بلندتر دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا سفر جاری ہے، سبزہ وار ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ رکتے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص یادگار محمد نامی متعصب شیعہ ہوتا ہے۔ رافضی جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی متعصب اور کٹر ہوتا ہے، اور سنیوں سے اس قدر دشمنی اور بغض رکھتا ہے کہ کوئی ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام پر نام رکھ لیتا تو اسے بھی وہ قتل کر دیتا۔ اس قدر وہ دشمن ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا اور سنیوں کا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے مرید کے ساتھ ایک باغ میں ٹھہرتے ہیں، وہاں سے یادگار محمد شیعہ متعصب کا گزر ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ اجنبی لوگ میرے باغ میں رکے ہیں، تو اس نیت سے جاتا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچائے۔ لیکن سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے اس کی جانب دیکھتے ہیں، تو جب اس نور سے دیکھتے ہیں تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور جہاں وہ تکلیف پہنچانے کی غرض سے آنے والا ہوتا ہے تو وہیں وہ آتا ہے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں آ کر دست بستہ سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے اور توبہ اور تائب کرتا ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی نگاہ کا فیض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا فرمایا ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ یقیناً یہ غلط ارادے سے آیا ہے، تو آپ نے اس ارادے کو بھانپتے ہوئے اسے صحیح راستے پر لا دیا، اور اسی طریقے سے بلغ کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں۔
اور بلغ کے مقام پر جب پہنچتے ہیں وہاں پر ایک فلسفی ہوتا ہے جس کا نام ضیاء الدین حکیم ہوتا ہے، اور وہ تصوف اور صوفیوں کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صوفی حضرات کو تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس ارادے وہ رکھتا ہے، اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتے ہیں اور اپنے مرید سے کہہ دیتے کہ پرندے کا گوشت بھوننا میں جب تک نماز ادا کروں گا، اور اتنے میں وہ ضیاء الدین حکیم فلسفی وہاں آ جاتا ہے اور ان مرید کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ بھی تشریف نماز سے فارغ ہوتے اور ساتھ میں بیٹھتے ہیں، اور جو گوشت تیار ہوتا ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے عطا کرتے ہیں، اور جب اسے عطا کرتے، جب اسے وہ کھاتا ہے تو اس کے کھانے ہی کی برکت سے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، فلسفہ چھوڑ دیتا ہے اور صحیح اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے نور الہی، اس کے ذریعے سے آپ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے معاملات سے آپ کو سامنا ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے 7 آگ کو پوجنے والے لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں، آگ ان کے نزدیک مقدس ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ان سے پوچھتے ہیں اور کہ تم لوگ آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ آگ کو ہم اس لیے پوجتے ہیں، اس لیے اپنا رب اور معبود مانتے ہیں کہ کل جب ہم مر جائیں گے تو یہی آگ ہمیں جلائے گی نہیں، اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ آج ہم ایسا ہو گیا جیسے کہ دنیا میں وہ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور قیامت میں یعنی مرنے کے بعد وہ ان کا بدلہ مل جائے گا۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر تم ایک اللہ تعالیٰ کو مان لو گے اور شرک کی غلاظت سے نکل جاؤ گے اور شرک کی تاریکی سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً قیامت میں آگ تم کو چھونے والی نہیں ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں تو قیامت اس دنیا کی آگ تو میرے جوتوں کو بھی نہیں چھو پائے گی۔ آپ جوتے عطا فرماتے ہیں اور جوتوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ ندا آتی ہے کہ اے آگ میرے دوست کے جوتوں کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچانا، اور ایک کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ اے جوتوں اللہ تعالیٰ کے حکم، اے آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان جوتوں کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو آگ میں جوتے ڈال دیے جاتے اور ذرہ برابر وہ جلتے نہیں، اور جب یہ آگ کو پوجنے والے یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ تائب ہو جاتے اور حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے دست حق پر ایمان لے آتے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، تو اس لیے ہم ایک بات کو بیان کر اپنی تقریر کو سمیٹ لیں گے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اور جو اہم باتیں ہوں گی اسے بیان کریں گے۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ہندوستان تشریف لائے اور یقیناً آپ سے پہلے اسلام یہاں آ چکا تھا، 2 صدی ہجری میں اسلام یہاں پر آ چکا تھا، اور اس کے بعد بھی اسلام آتا رہا، لیکن اس تیزی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا جس تیزی کے ساتھ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی تشریف آوری کے برکت سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے۔ اور آپ کی دعوت اسلام کی کامیابی کو آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے دست حق پر تقریباً 90 لاکھ، یہ بعض نے یہ لکھا ہے کہ 95 لاکھ غیر مسلمین اسلام لے کر آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ 95 لاکھ غیر مسلموں کا اسلام لے کر آنا یہی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بہت بڑی کرامت ہے، اور تمام کرامتوں پر سب سے افضل اور اعلیٰ کرامت ہے۔ اس لیے کہ اگر آج آپ سے یا ہم سے کہہ دیا جائے کہ ایک غیر مسلم جو شرک میں ملوث ہے اسے اس کلمہ پڑھا دو اور اسلام میں داخل کر لو تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب ہم ایک غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنا سکتے تو اندازہ لگائیے اس زمانے میں جہاں ہر جگہ پر کفر ہی کفر تھا، کفر کا راج تھا، اور اجمیر کا معاملہ یہ تھا کہ اجمیر یہ کفر والوں کی راجدھانی کہلاتی تھی،
اور آپ کفر سے ذرہ برابر نہیں گھبرائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر پورا اعتماد اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا پر بھروسہ کرتے ہوئے ہندوستان میں تشریف لائے، اور ان کا جو گڑھ ہے، جو راجدھانی ہے، وہیں پر آپ قیام فرمائے اور وہیں سے اسلام کی دعوت کو عام کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 95 غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کے پاس جو سب سے اہم دولت تھی وہ اخلاق کی دولت تھی۔ آپ قرآن اور سنت نبویہ کو عملی طور پر پیش کیا کرتے تھے، اور اخلاق رسول جو انسان اور مسلمان کا اہم زیور ہوتا تھا اسے عملی طور پر ہندوستان کی سرزمین پر پیش کرتے تھے۔ اور ہندوستان کا عالم اس زمانے میں یہ تھا کہ وہاں ہندوستان کا عالم اس زمانے میں تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسان سے نفرت کرتا تھا، انسان طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ اچھوت ہے، اس کے ساتھ اگر میں کھا لوں گا تو یہ میرا مذہب خراب ہو جائے گا، اور طرح طرح کے غلط خیالات انسانیت میں تھے۔ لیکن آپ اسلام کا بہترین پیغام ان غیر مسلموں کے درمیان میں پیش کیے اور بتا دیے کہ انسان انسانیت کے ناطے ایک جیسا ہے۔ ہاں، جب اسلام لے کر آئے گا تو مشرک سے اسلام والا بڑھ جائے گا، افضل ہو جائے گا، اور جب عبادت اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے دل میں آ جائے گا تو یقیناً وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور یہی پیغام قرآن عظیم سے ملتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ، معزز اور مکرم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ اسلام کی دعوت ہے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اخلاق سے آراستہ تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا اگر محاسبہ کریں تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہی سے دور بھاگ رہا ہے۔ کم سے کم غیر مسلم اگر قریب نہیں ہوتے تو یہ تو ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قریب ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ اور درد میں ساتھ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرے۔ لیکن عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم پر تو بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ یقیناً ہم تعلیمات اسلامیہ سے دور ہو گئے ہیں، قرآن اور حدیث سنتے تو ہیں لیکن سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، اور ہر سال عرس تو مناتے ہیں لیکن ہم سوانح حیات صرف سن کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو باتیں آپ یہاں سنتے ہیں اپنے گھر اور اپنے آفس اور اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں اور بتائیں کہ یقیناً مسلمان کا معاملہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے چکر میں دینی تعلیم سے دور ہو جائے، اور دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے چکر میں دین کے سائے سے دور ہو جائے، تو یہ سراسر اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نہیں رہے گا۔ کافر یہی سمجھتے ہیں کہ جنت ان کے لیے یہ دنیا ہی ہے، اور جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت دنیا کافر کے لیے، اور ہم مومنین کے لیے تو دنیا یہ قید خانہ ہے۔ اور یقیناً جب ہماری موت آئے گی اور جب آخرت آ جائے گی تو اس کے بعد اصل ٹھکانہ جنت ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو جہاں اس میں حاضری کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اسی طریقے سے علماء کرام سے جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آج کے مبارک عرس کے نسبت سے ہم تمام کے دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔